بڑی محنت کر رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ ماشاء اللہ نفل ادا کر رہا ہوتا ہے، صدقات دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میری عبادات میں وہ رنگ نظر نہیں آتا، وہ کیفیت نہیں بنتی، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کی وجہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے جو اس کے نزدیک گناہ نہیں ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا، لیکن اتنا بڑا گناہ اس کو کری جا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں، اور گناہ جہاں ہوگا وہ تو اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے، ایک گناہ کی نحوست تو ایسی ہے کہ وہ تو سیاہ ہے، ظلمات ہے، اندھیرا ہے، تو اس کا تو حال ہی خراب کر دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے گناہ، تو اس سے بہت بچنا چاہیے۔ تو اسی گناہوں میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو میں نے پڑھی، مشکات میں بھی حدیث ہے، اور دیکھیں تو آج میں بھی آپ بھی سب بڑے چھوٹے اس گناہ کے اندر لگے ہوں گے، اور حالانکہ ہم عبادات بھی کرتا ہے آدمی، بہت کچھ کرتا ہے، کوشش کریں کہ ایسے گناہوں سے انسان بچے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا، کہ ایک آدمی کے لیے یہی کافی ہے کہ جھوٹا ہے، اتنے کافی ہے کام کو جھوٹ ہو گیا، اور کفا باللہ کذبا، یہی کافی ہے اس کے لیے کہ جھوٹا ہے، کیا چیز؟ ان یحدث بکل ما سمع، دیکھیں بہت معمولی سی بات ہے ہمارے نزدیک، عورتیں خاص طور پر کرتی ہیں، کیا تو یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی، اس کے لیے جھوٹا ہے وہ شخص، جھوٹ کتنی بڑی گناہ ہے آپ یہ دیکھیں، اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ کہ جس کا آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ اس کے ایمان سے تعلق ہے۔ ایک جھوٹا جو ہے اس کی تو نشانی یہ بتائی ہے کہ منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جو انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جھوٹے کا تو اب یہاں اس کے بارے میں تو نہیں بات کر رہا، لیکن یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے کسی انداز سے بھی جھوٹ انسان بول رہا ہے تو وہ تو جھوٹا لکھا گیا، تو وہ یقیناً جب انسان میں یہ عادت ہے جھوٹ بولنے کی، ہر بات پہ جھوٹ بولنا، یا طریقے سے جھوٹ بولنا، یا معاملے میں جھوٹ بولنا، تو یہ صاف ظاہر ہے اس بات پر، حدیثیں گواہ ہیں اس چیز پر کہ بھائی وہ شخص جو ہے نفاق کے اس کا منافقت ہے، منافق کی سزا آپ دیکھنے کتنی بڑی ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو کبھی جھوٹ تک تصور بھی نہ کرے کہ جھوٹ بولے کسی حالت کے اندر بھی، حتی الامکان پوری یہ انسان کی زندگی کوشش ورنہ سب کچھ انسان کا برابر ڈائریکٹ ایمان سے معاملہ بن جاتا ہے اس کا جھوٹ بولنے کا، بڑے آرام سے آدمی سلپ کر دیتا ہے زبان سے اور بات کر دیتا ہے جھوٹ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی تنبیہ فرمائی، یہاں کہ جانور تک سے بھی آپ جھوٹ نہ بولیں۔ واقعہ مجھے اس وقت حدیث کا ہے، مکمل تو نہیں لیکن اس کے مفہوم پیش کر دیتا ہوں۔ صحابی تھے کہ اونٹ کو بلا رہے تھے، تو اونٹ کو بلانے کے لیے انہوں نے اس طرح اپنا جو تھا جھولی پھیلائی ہوئی تھی، اس کو اشارہ کر رہے تھے کہ میں تجھے چارہ دوں گا، آ جا، اس طرح بلا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، سبحان اللہ، کیسے ہمت کا پیغام دیا۔ مجھے پوچھا کہ تو نے جو اونٹ کو بلا رہا تھا، تیرے اس کے جھولی کے اندر کچھ اس کے لیے دینے کے لیے تھا؟ یا سن ہاں تھا تو صحیح، اس کو جو بلا رہا تھا۔ کہتا اگر وہ نہ ہوتا تو جھوٹا لکھا جاتا۔ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا کتنا جھوٹا۔ تو یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کافی ہے، کفا بالمرء کذبا، کہ تیرے جھوٹ کے لیے یہ کافی ہے۔ معمولی بات کیا آگے؟ ان یحدث بکل ما سمع، کہ تو سن کے کوئی بات، اس کی نہ کوئی تحقیق کی ہے، نہ اس میں تم نے کوئی تیرے پاس دلیل ہے اس بات کی، نہ تو اس پہ کوئی ایسی بات تیرے سامنے ہے، بس تو نے سنی بات اور تو نے آگے بات پہنچا دی۔ اللہ، کہ اس دنیا کی عدالت کا یہ معاملہ ہے، تمہیں دنیا کی جو عدالت ہے اس کا یہ معاملہ ہے کہ جب آپ جا کے گواہی دیتے ہیں کوئی عدالت میں، تو اس عدالت جب تک اس گواہی کو تسلیم نہیں کرے گی، اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی جب تک اس کے پیچھے آپ شہادت نہ دیں۔ سب سے بڑی ایویڈنس جو ہے ایویڈنس چلتا ہے اس پر، بھائی شہادت جی فلاں فلاں شہادت لیں، کیا ہے کتنی بڑا
معاملہ ہو، لیکن کوئی جج جب تک اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، جب تک اس کی شہادت نہیں دیکھے گا، اس پہ پورے دلیل نہیں دیکھے گا کہ بھائی یہ معاملہ صحیح بنتا ہے نہیں بنتا، یہ دنیا کی عدالت ہے اور اس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس عدالت کا کیا حل ہوگا جو آخرت میں لگی گی؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، مجھے پتا ہے. اس عدالت میں کیا حل ہوگا کہ جب جو کچھ بھی انسان زبان سے بات کرتا ہے وہ تحریر کی جاتی ہے، یاد رکھے. یہی باتیں ہماری دلیل کے طور پہ اس وقت دربار میں پیش کی جائیں گی کہ تو نے فلاں وقت فلاں یہ بات کی تھی، اس کی کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ لیکن یہ کیونکہ ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں دوستو، الحمدللہ اب کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب طالب علم ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. میرے حضرت فرماتے تھے رحم اللہ کہ بھائی ذکر کرنے والے، تزکیہ کرنے والے مرد اور تو ایسے ہیں جیسے سفید چادر ہوتی ہے، سفید لباس پہنا ہوتا ہے، اور سفید لباس میں اور رنگین لباس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رنگین لباس کے اندر کوئی دبا شبا لگو تو نظر نہیں آتا، لیکن سفید لباس پہنو تو تھوڑی سی بھی سیاہی ہوگی دور سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو تزکیہ کرنے والے، محنت کرنے والوں کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں خسران ہو، نقصان اٹھانا پڑے آدمی کو. اس کا نام ہے تزکیہ. الحمدللہ ذکر اذکار تو ہم کرتے ہیں. تزکیہ یہ چیز ہے کہ احتیاط زندگی میں آ جائے، ہمارے فضولیات ختم ہو جائے، بہت تاپ تول کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آ جائے، بیلنس لائف ہو کہ بھئی یہ اسلام نے، شریعت نے یہ منع کیا ہے، اس وقت ایسی بات یہ نہیں کرنی چاہیے، اس پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے. الحمدللہ جب ایسی معاملات آ جائیں گے تو بس بن جائے. اللہ کا فضل ہے، لاکھوں گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، ہزاروں گناہوں سے بچ جاتا ہے. کہ بے فضول ہے، میرا تعلق کیسے؟ کسی نے کچھ کیا بھی ہے، کیا ہوگا، مجھے کیا تعلق اس سے، ہم کیا کرنا. اگر اندر جوش مار بھی رہا ہوں، بتاؤ اس کو، پھر آپ ایک کام کر لیا کریں. بڑا آسان کام ہے. دیوار کے سامنے جائیں، دیوار سے بات کر لیں کہ یار دیوار بتانا نہ کسی کو، یہ معاملہ مجھے کسی نے بتایا ہے. تو پھر یہ کہ وہ جوش نکل جاتا ہے، وہ دیوار کے بات پہنچ جاتی ہے.